حجر اسود کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ جنتی پتھر ہے، جنتی یاقوت، پہلے بہت جگمگ جگمگ کرتا تھا، نورانی تھا۔ اللہ پاک نے اس کا نور چھپا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ پاک اس کا نور نہ چھپاتا تو حجر اسود مشرق و مغرب کو چمکا دیتا۔ سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو کیا ہوا؟ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے چاروں طرف دور تک اس کی روشنی پہنچی۔ اب جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچی تو یہ قائم ہوئی حدود حرم۔ یاد رکھیے کہ مکہ شہر سے بڑھ کر حدود حرم ہے۔ سنگ اسود اب تو یہ کالا پتھر ہے، پہلے سفید تھا۔ کالا کیسے ہوا؟ مفتی صاحب نے لکھا کہ گناہ گاروں کے ہاتھوں سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، دو اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، بات کرے گا، ہر شخص کی گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اس کو چوما ہوگا۔ میرے نبی، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو چوما کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بار اسے بوسہ دیا، فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا نہ نفع دیتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ دیکھیے یہ کیا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی یہ نفع و نقصان اللہ کی اجازت سے دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ یوں کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا تو اس عہد نامے کی ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی۔ اب یہ ایمان والوں کے لیے وفائے عہد کی گواہی دے گا، کافروں کے خلاف انکار کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت لوگ جو کلمات پڑھتے ہیں ان کا یہی معنی ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ پاک میں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے، تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسے بوسہ دیتا ہوں۔ حجر اسود کو ٹچ کرنا، مس کرنا، چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پتھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس پتھر کو، حجر اسود کو، قیامت کے دن اس کی اصلی شکل پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی۔ کتنی بڑی ہو جائے گی؟ جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے، یہ کعبے کے قریب ہے، اور اس پہاڑ پر تشریف فرما ہو کر میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والوں میں سے جو حجر اسود کا استلام کرے گا یا بوسہ دے گا، بوسہ کے معنی چومنا ہے، اسلام یہ کہ اشارے سے یوں کرنا ہے، یہ اس کو لیے گواہی دے گا اور بے شک یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ حجر اسود باب و میزا بو مقام و ملتزم اور غلاف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام اور غلاف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔